بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وبعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ پروگرام تفسیر اظہار القرآن لے کر کے، اور انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اگلے تقریباً 1.5 گھنٹے تک، یعنی 10:30 یا اس کے آس پاس جو ہے انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہوگا۔ اس دوران آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نے جو پچھلا ریویژن کا سلسلہ شروع کیا تھا رمضان کے بعد سے، وہ سلسلہ آج تقریباً تکمیل تک پہنچ جائے۔ 93 آیتیں جو ہے ہم نے مکمل کر لی تھی پہلے، جس میں جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ طور پہاڑی کو ان کے اوپر اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم جو ہے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، یعنی تورات، وہ کتاب اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی ہے اس کو جو ہے تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو جو ہے اور توجہ کے ساتھ سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، اور آگے چل کے ہم نافرمانی کی ان کا یہ معاملہ رہا، اور بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے ان کے دلوں میں کفر نے جو ہے جگہ بنا لی، اور ان کا ایمان جو ہے بہت ہی برے کاموں کا، غلط کاموں کا حکم ان کو دیتا ہے۔ یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی تھی۔ اب آج کا سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 94 سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94۔ تفسیر اظہار القرآن کا اگر آپ کے سامنے یہ نسخہ موجود ہے تو اس کے پہلے والیوم کا، پہلی جلد کا پیج نمبر 168 ہے۔ سورۃ البقرہ پارٹ نمبر 1 یہ ہے، پیج نمبر 168۔ اگر آپ کے پاس یہ تفسیر موجود نہیں ہے اور آپ منگوانا چاہتے ہیں تو آج ہی پھر ہمارے ہاٹ لائن نمبر پر رابطہ کر لیجئے انشاءاللہ۔ اس آیت کا ٹائٹل جو باندھا ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ٹائٹل رکھا ہے وہ ہے عقیدہ کی آزمائش، یعنی آپ کا جو بلیو ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، جو ماننا ہے، اس کی آزمائش۔ یہودیوں سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بتایا کہ جو ہے یہ لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے اور جنت انہی کے لیے ہے، اور آخرت میں جو ہے ان کو کوئی عذاب سزا نہیں ہوگی، اور اگر جو ہے آگ نے ان کو چھوا بھی تو بس وہ تھوڑی دیر کے لیے، چند مخصوص دنوں کے لیے یا مختصر ایام کے لیے جو ہے آگ چھوئے گی، اور اس کے بعد یہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ان کے ماننے ہیں، یہ جو ان کے عقائد ہیں، اس کے بارے میں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قل ان کانت، آپ کہہ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت، اگر ہے، لکم الدار الآخرہ، تمہارے لیے گھر آخرت کا، عند اللہ، اللہ کے یہاں، خالصتاً، خاص طور پر، من دون الناس، کسی اور کے لیے نہیں ہے سوائے اور لوگوں کے، فتمنوا الموت، تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اسٹریٹ فارورڈ آیت ہے، اور ترجمہ بھی صاف ظاہر ہے اس سے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ بھائی آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، یعنی جنت، دار الآخرہ، آخرت کا گھر سے مراد جنت، کہ اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے،
عند اللہ خالصتاً، اللہ کے پاس وہ محفوظ ہے خالصتاً، صرف تمہارے لیے، خالص تمہارے لیے، کہ اونلی فار یو، جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، صرف تم ہی لوگ جاؤ گے، جو ہے من دون الناس، کہ تمہارے علاوہ اور کسی کا اس میں جو ہے حصہ نہیں ہے جنت میں۔ یہ اگر تمہارا ماننا ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، ہاتھ اٹھا کر اپنے مرنے کی دعا کرو تاکہ تمہیں وہ جنت ملے۔ اگر اس جنت کے جو تم عقائد بیان کر رہے ہو، جو لوگوں کو بتا رہے ہو کہ وہ جنت جو ہے خاص طور پر تمہارے لیے ہے، تو پھر اس جنت کی طرف جانے کی جلد بازی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بالکل اسٹریٹ فارورڈ آیت ہے۔ تو لہذا چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 95، دعوائے قرآنی کی صحت۔ تو کہ قرآن کا جو دعویٰ ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کے بارے میں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ پہلی جو آیت بیان کی ہے، آیت نمبر 94، اس کا جواب ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی یہ لوگ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، وہ لوگ تمنا کریں گے اس کی یعنی موت کی، ابداً کبھی بھی۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی علیم بالظالمین، خوب جانتا ہے ظالموں کو، خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ لوگ اس کی یعنی موت کی کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کی وجہ سے کہ جو کام ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ظالمین کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا مطلب کہ بما قدمت ایدیہم، کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، مطلب جو ان کے کام ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، جیسے ان کے ایکشنز ہیں جو ہیں، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، بھئی اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس نے خود ہی تو کمایا ہے، یہ جو ہے خود کی کمائی سامنے آ رہی ہے، اس طریقے کے الفاظ، مطلب خود کے جو ایکشنز ہیں، خود کے جو کرتوت ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو وہ کرتوتوں کی وجہ سے جس قسم کے کام انہوں نے کر کے آگے بھیج دیے، غلط سلط کام، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیت بھی اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اگلی آیت اس کو اور کھول کر کے بیان کر رہی ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرص الناس، زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان میں سے جنہوں نے شرک کیا، یود، چاہتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، کاش اسے عمر دے دی جائے، الف، ہزار، سنہ، سال، کہ 1000 سال کی اس کی عمر ہو جائے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو زیادہ حریص لوگوں میں سے جو ہیں، یعنی ان یہودیوں کو آپ زیادہ حریص پائیں گے زندگی پر، زندگی کے زیادہ لالچی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے شرک کیا ہے، جو مشرکین ہیں، ان کو بھی یہ دنیاوی زندگی سے جو ہے بہت محبت ہوگی، وہ بھی یہی سوچیں گے، ان کا یہی ماننا ہوگا کہ بس یہی زندگی سب کچھ ہے، یہیں سے جو ہے فائدہ اٹھا لیں، آخرت پر تو ان کا اعتماد اور بھروسہ ہے ہی نہیں، یقین اور ایمان ہے ہی نہیں۔ یود احدہم، چاہتا ہے ان میں کا ہر ایک، ان لوگوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے،
لو کاش کے، یعمرو عمر سے ہے، عمر بھی یعمر یہ اسی سے بنا ہے، یعمر جو ہے عمر سے بنا ہے، اسے عمر دے دی جائے الف سنہ 1000 سال، کہ ہر ایک ان میں سے یہ چاہے گا کہ وہ 1000 سال زندہ رہے۔ یہ وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ بمزحزحہ اسے بچانے والا من العذاب اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے، یعنی اگر اس کو 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تب بھی یہ نہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، نہیں، اللہ کے عذاب کی پکڑ ضرور ہوگی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے اس کو، وہ جو وہ عمل کرتے ہیں، جس قسم کے عمل یہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ایک دفعہ اور یہ آیت کو سمجھ لیتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، یہ آیت نمبر 96، کہ البتہ آپ ضرور پائیں گے، تجیدہ وجدہ سے ہے، وجدان، اردو میں ہم کہتے ہیں وجدان قلب، جو ہے دل کا جو ہے سرور پا لینا یا دل کا اطمینان پا لینا، تو تجیدہ البتہ آپ ضرور پائیں گے، ہم ان کو، احرص اردو میں ہم کہتے ہیں حریص، لالچی، تو احرص حریص سے بھی آگے کی چیز ہے، بہت ہی زیادہ لالچی، زیادہ حریص، الناس لوگوں میں سے، علی حیات زندگی پر، کہ آپ ان لوگوں میں سے جو ہے یہ پائیں گے کہ یہ زندگی کے معاملے میں یہ بہت زیادہ لالچی ہے، موت سے بہت سخت ان کو ڈر لگتا ہے۔ مومن کا تو یہ ماننا ہے کہ موت کے بعد بھی اگلی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ جب انسان کا، مومن کا، مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہے، اپنے پروردگار کی امان میں ہوتا ہے وہ، تو یہ ماننا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں میں بہت سے ہیں کہ ان کو موت سے وہ ڈر نہیں لگتا ہے۔ خدا نخواستہ وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ بعض لوگ جو ہے اپنی جان لے لیتے ہیں، جو ہے سوئسائڈ وغیرہ، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ نیچرل ڈیتھ، طبی ڈیتھ، یا جب بھی کسی کے انتقال کا وقت ہے، بہت سے ہیں یا کم از کم کافی حد تک کے ہیں جو اس سے راضی برضا ہیں، بھئی اللہ نے جتنی زندگی لکھی اتنی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے جو اپنے آپ کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو جو ہے نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، جو ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قرآن کی ایک اور آیت میں ہے، ایک اور آیت میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم تو اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، مطلب جس طرح بیٹا آپ کو پسندیدہ ہوتا ہے، بیٹے کی جس طرح آپ حفاظت کرتے ہیں تو اللہ ہماری اس طرح حفاظت کرے گا، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر بتا دو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ بات حتمی ہے کہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں ملے گی، تو اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اس کے محبوب ہو تو پھر یہ فیصلہ کیوں آتا اللہ کا کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ملے گی۔ تو بہرحال اس قسم کے دعوے ہوتے تھے، تو اس قسم کے لوگ جو ہے زندگی کے معاملے میں زیادہ لالچی ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جنہوں نے شرک کیا ہے وہ لوگ بھی زندگی کے معاملے میں لالچی ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے، ہر ایک کی امنگ، چاہت، امید یہ ہوتی ہے کہ وہ 1000 سال کی عمر پائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور اگر اس کو 1000 سال کی عمر مل بھی جائے تب بھی یہ اتنی لمبی عمر اللہ کے عذاب سے اس کو بچا نہیں پائے گی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اس کو جو یہ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آیت نمبر 95 اور آیت نمبر 96 یہ دونوں آیتیں یہاں پر مکمل ہو گئیں۔
اس کے بعد جو ہے یہاں پر رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے ماشاءاللہ، جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، 11 رکوع جو ہے ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 96 کے بعد 97 کی طرف چلتے ہیں، پیج نمبر 171 تفسیر اظہار القرآن کا۔ دشمن خدا خدا کی نظر میں، دشمن خدا خدا کی نظر میں، یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا کیا معاملہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے، وہ بتائی جا رہی ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، قل آپ کہہ دیجئے، من کان جو شخص ہے، عدوًا دشمن، کس کا؟ لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ تو اسی نے نزلہ نازل کیا ہے اس کو، اتارا ہے اس کو، یعنی کلام اللہ کو، قرآن کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ ان کی جو اس سے پہلے نازل ہوا، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مؤمنوں کے لیے، مؤمنین کے لیے۔ قل من کان عدوا لجبریل آپ کہہ دیجئے کہ وہ شخص جو دشمن ہے جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ تو اسی نے یعنی جبریل علیہ السلام نے ہی یہ قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے، مصدقہ یہ کتاب اور وہ جو نازل کیا ہے، وہ جو پیغام جبریل علیہ السلام آپ کے دل پر لے کر کے آئے ہیں، وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو آپ کے سامنے ہے، یعنی تورات اور انجیل کی، وہدن اور اس میں ہدایت ہے، اور مؤمنین کے لیے خوشخبری ہے جو ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ یہ آیت کا کیا مطلب ہے، اس کی طرف ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، تفصیل کے ساتھ بعد میں بات کرتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ یہودی لوگ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے، یہ کہتے تھے یہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ دعویٰ کیوں تھا ان کا جو ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وقفے کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔